زندہ ہے، عمر کی شان زندہ ہے۔ یہ اذان جہاں صدا ہے مؤذن کی زبان سے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیے، وہیں پر اس عمر فاروق اعظم کی عزت و عظمت کو بیان کرتی ہے کہ جس کے خواب کی تعبیر آج بھی مسجد و منبر سے بلند ہوتی ہے۔ اور اذان نے یاد دلایا تین چیزیں۔ حسین ایسا مقدس بچہ ہے اس کائنات جس کے کان میں پہلی اذان رسولوں کے رسول آمنہ کے لال محمد عربی نے دی ہے۔ کس نے دی بھائی؟ یہ بھائی مدینہ کی دھرتی سن 4 ہجری شعبان کا مہینہ، علی کے گھر دوسرا پھول حسین ابن علی جو آیا، خدا کے نبی چل کر آئے، مبارکباد بیٹی کو دی، نواسے کو اٹھایا، کان میں دی اذان۔ حسین ابن علی کے کان میں گونجنے والی پہلی اذان رسول اکرم کی زبان سے ہے، اور بقول یار لوگوں کے کہ کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے کانوں میں پڑنے والی آخری اذان علی اکبر کی زبان سے ہے۔ اسے مدینہ سے لے کے کربلا تک، ولادت سے لے کر شہادت تک، رسول اکرم سے لے کر علی اکبر تک، پہلی اذان سے آخری اذان تک کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ ان ساری اذانوں میں کسی ایک اذان میں بھی علیہم ولی اللہ دکھا دے تو آنے والی مجلس تو سامنے پڑوسیوں کی ہوگی، ممبر ان کا ہوگا، ذاکر میں بنوں گا، گھوڑا ان کا ہوگا، چادر میری ہوگی، علم ان کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر اپنے شیخ صدوق صاحب اپنی کتاب من لا یزل فقیہ میں ارشاد فرمائے کہ علیہم ولی اللہ والا جملہ اذان میں بدعت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ بدعت عبادت نہیں ہوتی، بدعت شرارت ہوتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا جامی نہ رک جامی سورج کل ملنگ دی سوتا جا، آج نہ رکے ہوتے قسم خدا دی پھر فلک تے نامی۔ اللہ کے نبی مدنی کریم جناب علی کے جھولی میں سو رہے تھے، سورج جو ڈوبنے لگا تو جناب علی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر سورج ڈوب جائے شام کا تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسا نا بھائی؟ الحمدللہ جاگ رہے ہیں اثر کون سی بھائی؟ کون سی؟ علی نے کہا یا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم علی کو بھی مانے، نبی کو بھی مانے، علی کی کرامت کو مانے، نبی کے معجزے کو مانے۔ ہاتھ ہو علی کا حکم و خدا کا اسے کرامت کہتے ہیں، ہاتھ ہو نبی کا حکم و خدا کا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ علی ولی دکھائے کرامت تو امت کے ایمان کو استحکام بخشنے کے لیے، اور نبی دکھائے معجزہ تو امت کو ایمان پر لانے کے لیے۔ نہ نبی شعبے بازی کرتا ہے نہ ولی شعبے بازی کرتا ہے، ہم کرامت کے بھی قائل ہیں، معجزے کے بھی۔ کہا علی نے انگلی اٹھائی، نبی نے بقول یا ہو گیا، اسے کہتے ہیں معجزہ رد شمس، سورج واپس پلٹا۔ چلو ہم تم نے کہہ دیا، ہم انکار کوئی نہیں کرتے، اتنا بتا دی کہ سورج لوٹا تھا تو علی نے نماز پڑھی کون سی تھی؟ اگر علی نے کہا ہو کہ آقا میں نے ظہرین پڑھنی ہے تو پھر علی تیرا ہے، اگر علی نے کہا ہو کہ آقا میں نے عصر پڑھنی ہے تو پھر علی میرا ہے۔ اور علی نے نماز پڑھی کہاں؟ زندگی کی آخری نماز کہاں بھائی؟ جناب علی شہید کا ہو گیا کس ٹائم میں؟ جا کہاں رہے تھے؟ کیا کرنے؟ تو مسئلہ تو مولا علی کلیئر کر گئے کہ تمہارا ہوتا تو امام باڑے میں جاتا، ہمارا تھا تو مسجد میں آ رہا تھا۔ اور مسجد تھی کون سی؟ اسے کہتے ہیں فاروق کی مسجد۔ اس دور میں کہلاتی تھی مسجد کوفہ، آج کہلاتی ہے مسجد علی۔ مسجد فاروق کی میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوفہ کی دھرتی کی جامع مسجد کو بنانے والا فاروق اعظم ہے، امامت خطابت کرنے والے کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی کے لال سے لے کر علی کے لال حسین ابن
مولا حسین ابن علی نے نمازیں پڑھی نا بھائی، آخری وقت تک پڑھی. 2022 کا پیور لیدر کا بنا ہوا مفسر قرآن مارکیٹ میں آیا، علامہ جھنڈیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورت الحسین. کسی نے کہا پھر آج کا تو دکھائی دیتی کوئی نہیں. وہ کہتا نہیں وہابیوں نے تبدیل کر دیا نام، پہلے نام تو سورت الحسین، اب انہوں نے نام رکھا سورت العصر. تو اگلے نے کہا پھر اللہ نے اس میں عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، مجھے قسم ہے کربلا کی دھرتی پر علی کے لال حسین کی زندگی کے آخری سجدوں کی، جو حسین ابن علی نے کربلا میں آخری نماز عصر کی پڑھی تھی. ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر ذاکر صاحب، اگر تو مجھے کبھی مل جائے واللہ میں تجھے کشمیر کے پیڑے کھلاؤں گا. اتنا بڑا مسئلہ تو نے یوں چٹکی بجا کے حل کر دیا کہ اللہ نے قسم اٹھائی قرآن میں کہ حسین نے آخری نماز عصر کی پڑھی تھی. انجمن تاجران سے لے کر انجمن صحافیان تک کل اسی جامع مسجد کے منبر و محراب بنی، چھت پہ کھڑے ہو کے کان لگائیے گا. ظہر کے بعد کہیں سے اذان آئی، اگر آئی 4 بجے تو اہل حدیثوں کی ہے، 5 کے ساتھ صلاۃ و سلام کے ساتھ آئی تو بریلیوں کی ہے، اور 5 کے بعد بغیر صلاۃ کے تو دیوبندیوں کی کوئی اور ہے. وجہ بس اذان تو عصر کے 3 گھروں سے ہی آتی ہے. تو جہاں پہ اذان ہوگی وہاں پہ عصر کی نماز ہوگی، تو جہاں جہاں پہ عصر کی نماز ہوگی وہی وارث حسین ہوگی. جن کے پاس حسین کی زندگی کی پہلی اذان بھی کوئی نہیں، آخری نماز بھی کوئی نہیں، وہ وارث حسین کیسے؟ حسین ابن علی کی پہلی اذان بھی ہمارے پاس، آخری نماز بھی ہمارے پاس، حسین ابن علی کا مقام بھی ہمارے پاس، حسین ابن علی کا انداز بھی ہمارے پاس. تو حسین ابن علی کو وہی مانے گا جو اماں ابا کو مانے گا، اماں ابا کو وہ مانے گا جو دونوں کے نکاح کو مانے گا، نکاح کو وہ مانے گا جو نکاح کے گواہوں کو مانے گا. اور نکاح کے گواہ ہے کون؟ جنہیں خدا بتاتا ہے، نبی بناتا ہے، علی اپناتا ہے. میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں تو مجھ سے بڑا قذاب کو نہیں، تیری کتاب میں نہ دکھاؤں تو مجھ سے بڑا دجال کو نہیں. الکافی کتاب میں جبرائیل امین رسول خدا کا پیغام رسول خدا کی بارگاہ میں لائے. کیا مولا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں زہرا جیسی عورت. چل تو جو کہہ دے ہم کوئی انکار نہیں کرتے، تیرا دل تو خوش ہو جائے. ہم تو نبی کے گھرانے کو بھی اعلیٰ سمجھیں، نبی کے گھرانے کو بھی. ابھی ہمارے نتیجے میں محفل بھائی نے بھی کردان پڑھی، وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ گھر والے. یہ بیماری چلی راول پنڈی سے. بھائی در والے کون، گھر والے کون؟ جی ہم راول پنڈی کے کسی نام نہاد شمشیر رضا کو ماننے والے نہیں، ہم تو سبز پگڑی والے بابا جی کو ماننے والے ہیں، جس نے کہا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنت. چونکہ ترجمانی بابا نے کی ہے، اس بیبی نے وہ در والے وہ گھر والے میں در والا کون، گھر والا کون؟ در والے صحابہ، گھر والے نبی کے حضرت اللہ کو انکار نہیں. اتنی بات بتا دے، جب وہ عرشوں سے آیا تھا، کون؟ جس نے دروازہ بجا کر کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت تم پر خدا کی طرف سے سلام ہو. تم پہ خدا کی طرف سے ہوا کیا؟ رب نے بھیجا ہے، تجھے بشارت دیتا ہوں اللہ ان قریب تمہیں بیٹا دے گا. کب میں بوڑھی ہو گئی، شوہر میرا بوڑھا ہو گیا، ظاہری حالات تو ایسے ہیں، کوئی نہیں کہ اللہ بیٹا دے. کہا نہیں، وہ دینے والا دینے پر جو آگے، دینے والا دینے پر آ جائے، حالات موافق نہ ہو تو بندہ تعجب کے مارے ہاتھ یہاں پر مارتا ہے. کہا بھائی اس عمر میں بیٹا، اس عمر میں، اور ایسا لچھن میں یہ ملنے والا ہو کہ اماں بھی پریشان ہو تو پھر بندہ ہاتھ یہاں پر مارتا ہے. میرے متھے لگے گا. اس نے کہا اے ابراہیم کے اہل بیت. تو جب آنے والے فرشتے نے کہا تھا ابراہیم کے اہل بیت، تو جناب ابراہیم کے گھر میں بیٹے تھے کتنے؟ یہ بھائی ایک بیٹیاں، داماد.
नवासे। तो फिर पता कीजिए, जब घर में थी एक ही खातून, वो भी इब्राहिम की घरवाली, तो पता लगा कि आसमान वाले इब्राहिम की घरवाली को इब्राहिम का बैत मानते हैं, तो ईमान वाले मोहम्मद की घरवालियों को मोहम्मद का बैत मानते हैं। लेकिन नूरी न कल भी मानते थे, नूरी आज भी मानते हैं, लेकिन नारी न कल मानते थे, नारी न आज मानते हैं। ये अलग बात है कि मजमुल बयान तफसीर तेरी है, लिखने वाले अल्लामा तबरसी कहते हैं कि वल्लाह पैगंबर की अज़वाज अहले बैत में सबसे पहले, किताब भी तेरी है, बात भी तेरी है, बाप भी तेरा है, बाप भी तेरा है। तू जो ना माने तो मेरा क्या कसूर है? पैगंबर की अज़वाज सबसे पहले, लेकिन जिन्हें नबी ने बोला कि चादर के नीचे बिठाया, दाएं जानिब जनाब अली, बाएं जनाब सैयदा ज़हरा, एक जानिब जनाब हसन, एक जानिब जनाब हुसैन, तो यहाँ पे चादर डाल के नबी ने इनके बारे का मौला, इनको भी उनमें शामिल कर दे। किन में? वो अहले बैत में। तो यही तो है, इसे हदीस किस्सा कहते हैं। और हदीस किस्सा कौन सी है? जैसे हमारे यहाँ नाजरे वाले बच्चों को मौलवी सब पढ़ाते हैं कि पहला कलमा तैयब तैयब मेरी पाक ला इलाहा इल्लल्लाह, पड़ोसी पढ़ाते हैं हदीस किस्सा। लेकिन याद रखिएगा कि किताब सच्ची तभी होगी जब कातिब को सच्चा मानेगा, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानेगा, हदीस सच्ची तभी होगी जब सहाबी को सच्चा मानेगा, गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानेगा। हिम्मत करके बता, नबी पाक के घर में नबी पाक ने अपनी बेटी को बिठाया, दामाद को बिठाया, हसन को बिठाया, हुसैन को बिठाया, चादर डाली, फिर नबी ने कहा मौला इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल कीजिए। ये मंजर देख के बताने वाला कौन? ये भाई सहाबा नहीं, सहाबा भी नबी के बाद जिसके दरवाजे पर जाए वो कौन? जी भाई, शीन की किताबों में जितनी भी हदीसें अम्मा फातिमा की शान में है, उन तमाम हदीसों में 80% हदीसों की नबी पाक से लेकर उम्मत तक पहुंचाने वाली कौन? वो बेटी अबू बकर की है, सौजा नबी की है, मां मोमिनों की है, जन्नत की मलका है, कुरान की ममदू है, खुदा का इंतखाब है। वो कौन? उसी को आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं, उसी को आयशा। और ये तो यूं प्यारो मोहब्बत की बातें हैं। बंदा जो आज पूछे ना पाक के सैयदों से कौन से हो, गर्देसी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं से हूं, टेंशन नहीं। खानदान की बातें भी करेंगे, नबी के खानदान की बातें भी करेंगे। गर्देसी हो तब भी, नकवी हो तब भी, बुखारी हो, ये एक ही है, नाम तीन है। ठीक है भाई? हाँ, बुखारी इनकी जो मेरे भाई तो जद्दे अमजद है, उन्हें जलालुद्दीन शाह बुखारी कहते हैं। लेकिन जो गर्देश से अव्वलीन सदात हिंदुस्तान में आए, एक को शहाबुद्दीन कहते हैं, एक को हसामुद्दीन कहते हैं। एक है मेवात में, एक है खड़ा मानकपुर के अंदर वाला हिस्सा। आगाज हुआ यहां से। जो नकली कौन है? हुसैनी सैयद। बुखारी कौन है? हुसैनी सैयद। गर्देजी कौन है? हुसैनी सैयद। शमसी कौन? हुसैनी सबसबारी कौन? हुसैनी सैयद। रिजवी कौन? हुसैनी सैयद। सारे जो हुसैनी सैयद है, तो इनसे कुछ बात तो बताइएगा। यहां पर रसूल पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु नबी ने जिनको अपनी चादर के नीचे बिठाया, और हदीस का नाम है हदीस किस्सा, तो बयान करने वाली कौन है? उसे मोमिनों की मां आयशा। अब सैयदों से पूछिए, पड़ोस वालों से, मैंने को गाली नहीं दी अभी तक, तो सख्त जुमला भी पड़ोसी कह रहा हूं, और पड़ोसी के बड़े एहतराम होते हैं। और मेरा तो वैसे अपना ताल्लुक भी इनके साथ है, क्योंकि मेरे मामू का ताल्लुक मजहबी तौर पे इनके साथ था, तो मैंने हाल है मेरा बेअदबी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। बेअदबी वाला चांस ही कोई नहीं चाहता। इनसे पूछिएगा भाई, जाफरी जो कहलाते हो अपने आप को, जाफरी है कौन? जी, इमाम जाफर को फॉलो करते हैं। तो छठे इमाम जाफर सादिक, हिम्मत करके बताइएगा कि छठे इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह की बेटी का नाम क्या है?
7वें इमाम की बेटी का नाम क्या, 8वें इमाम की बेटी का नाम क्या, 9वें इमाम की बेटी का नाम क्या, 9वें इमाम की पोती का नाम क्या? किताब तेरी बताए। छठा इमाम जाफर सादिक, तो बेटी का नाम है आयशा। 7वें इमाम है मूसा काजिम, तो बेटी का नाम है आयशा। 8वें इमाम अली रजा, तो बेटी का नाम है आयशा। 9वें इमाम इमाम तकी, तो बेटी का नाम है आयशा। इमाम तकी की पोती, तो पोती का नाम भी आयशा। यहां तो है, वहां दिखाइए। चूंकि हमारा ताल्लुक उनके साथ भी है, इनके साथ भी है, इनकी मोहब्बत वहां पर दिखाएंगे, उनकी मोहब्बत यहां पर दिखाएंगे। उस घर में देखिए, कहते नहीं, पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा का नाम 80 साल तक पहरा लगा दिया गया कि कोई शख्स पैगंबर की बेटी के नाम पे अपनी बच्ची का नाम रखे। हम कहते हुजूर दूर दूर रहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। जी भाई, सूरज चमकता भी है, चिमगादड़ों को दिखाई देता नहीं, जो लट के जो उल्टे होते हैं। लेकिन अगर कभी अहले सुन्नत यानी के पास आ जाए तो हम कुछ दिखाएं। बेटी खत्ताब की है, नबी की सहाबिया उमर की बहन, तो नाम उसका फातिमा, नाम उसका हजरत अबू बकर सिद्दीक के सबसे बड़ा बेटा है, नाम उसका अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान की बेटी है तो नाम उसका है हजरत अस्मा की बेटी, तो नाम उसका भी फातिमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद का बेटा, तो नाम उसका कासिम की बेटी, तो नाम उसका भी फातिमा। हजरत उमर फारूक आजम है, तो नाम फारूक आजम का बेटा है, तो नाम उसका अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला की पोती, उमर की पड़पोती, तो नाम इसका भी फातिमा है। फारूक आजम का बेटा है, तो नाम इसका उबैदुल्ला है। उबैदुल्ला की बेटी है, उमर की पोती, खत्ताब की पड़पोती, तो नाम उसका भी फातिमा है। जनाब सैयदा हिंद की मेरे भाई वो बहन है, हजरत अबू सुफियान की साली है, अमीर मुआविया की मेरे भाई वो खाला मोहतरमा है, जनाब अकील की घरवाली है, जनाब अली की भाभी है, तो नाम उसका भी और जनाब अली की अम्मा है तो नाम उसका भी फातिमा। अली की दादी है तो नाम उसका भी फातिमा। अली की सौदा है तो नाम उसका भी फातिमा। अली की पोती, तो नाम उसका भी फातिमा। यहां तो मोहब्बतें ऐसी कमाल है कि आले नबी के दरवाजे पर जाओ तो आयशा मिले, असहाबे नबी के दरवाजे पर आओ तो फातिमा ही फातिमा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में आयशा भी मौजूद है, फातिमा भी। इसीलिए तो कहा कि काने भी कोई नहीं, काले भी कोई नहीं, किसी लानती के काने भी नहीं। पैगंबर के सहाबा ने कब नाम रखा? यूं नाम रखा कि नबी के सहाबा में 7 बच्चों का नाम है हुसैन। क्या नाम भाई? सहाबा की औलाद में 7 बच्चों का नाम है हुसैन, 13 बच्चों का नाम है अली और 46 का नाम है फातिमा। लेकिन बताएगा कौन? जो एक दर वाला हो या घर वाला हो, उसे क्या पता जो ना घर का है ना घाट का। 55 बाप जनाब अली अहले बैत में शामिल है। जी भाई, जी भाई, अच्छा आप कहेंगे है? अच्छा बिल्कुल है। दलील हदीस के साथ, बुनियाद रावी। तो रावी कौन है? अब कैसे बताए कि उसी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, कुरान की मबदू, खुदा का इंतखाब, नबी का हरम, सिद्दीक की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका। 80% हदीसें सैयदा फातिमा की शान में बयान करने वाले कौन? हजरत, चलिए बात क्लोज करें। जिब्राइल अमीन है, नबी को दिया पैगाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह के फरमाते हैं कायनात के मर्दों में अली जैसा मर्द कोई नहीं, कायनात की औरतों में फातिमा जैसी औरत कोई नहीं। बात तेरी हम मान लेते हैं कि बेटी भी बकमाल, बेटा भी बकमाल, दामाद पे मिसाल, बेटी पे मिसाल, या पे अली पे मिसाल, ज़हरा पे मिसाल, बारात पे मिसाल, बाराती पे मिसाल, निकाह पे मिसाल, निकाह के गवाह पे मिसाल। हिम्मत करके बता, जब बेटी जैसी बेटी को नहीं, दामाद जैसे दामाद को नहीं, तो निकाह के गवाहों जैसा कायनात में गवाह भी कोई नहीं। तो गवाह तू बता है कौन? जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि अर्शों पे अली का निकाह ज़हरा के साथ मैंने कर दिया, कि फर्शों पे ऐलान आप कीजिए, अकेले ना कीजिए, यारों को बुला के बिठा के गवाह बना के फिर कीजिए। वो गवाह है कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, इतनी सी बात है कि गवाह तू बता दे। नबी ने सच्चा जाना था तो गवाह बनाया था, रब ने सच्चा देखा था तो गवाह बनाया था। आप जब शादी ब्याह जो बाप की धरती पर करें तो निकाह का गवाह किनको बनाते हैं? 1 नंबर 2 नंबर, खरे या खोटे, मोमिन या काफिर, अपने या बेगाने, दोस्त या दुश्मन,
جب آپ باغ کی دھرتی میں 14 صدیوں کے بعد جن کو گواہ بنے کون؟ جو محلے میں، قبیلے میں، خاندان میں، باغ میں، شہر میں ان جیسا مؤسس کوئی نہ ہو، تو ان جیسا مؤسس کون ہوگا جن کو خدا نے کہا، نبی نے بلا کے بنایا، علی نے اپنایا؟ نام کیا ہے؟ تو میں اعتراض نہیں کرتا، گالی تیرا چندو بیگم تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں، تیسرے کو عثمان کہتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ اندر باہر سے کچھ تھے، خدا نے بتایا کہ وہ نبی نے بنایا، کہ وہ علی نے اپنایا ہے۔ چل چکے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، نبی کو پتہ لگتا کوئی نہیں، لیکن حیات القلوب باب نمبر 1 میں تو لکھا ہے کہ علی کائنات کے ذرے ذرے کا قیامت تک کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو علی ہی بول پڑتے یا رسول اللہ، بڑا پاکیزہ سا نکاح ہے، بڑی پاکیزہ نسل آگے چل رہی ہے، کن کو گواہ بنا رہے ہیں؟ یا پھر علی بھی چپ ہے، نبی بھی چپ ہے؟ چپ کیوں ہے؟ کہنے والے کہہ جو دیا تھا، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ ایک کو ابو بکر کہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، تیسرے کو۔ اچھا آپ بتائیں، شادی ہو سرداروں کی اور میراثی یہ کہے نہیں سردار سبھی گواہ اچھے نہیں ہیں، تو دکھ ہے جی بھائی، یعنی سردار کے کردار کو نہ مانو، میراثی کی بات کو مانو۔ اگر قریشیوں کی شادی پہ، سرداروں کی شادی پہ میراثی اعتراض کرنا شروع کر دینا، یہ داماد اچھا نہیں، سسرال اچھا نہیں، گواہ بھی اچھے نہیں، تو یہ اگر کرے گا کیا کہ بڑے ادب و احترام سے بٹھائے گا، کو حالہ کے پل پہ لے کے جائے گا اور بڑے VIP ڈشیں کھلائے گا۔ اور ڈشیں کون سی؟ چپل کباب، بوڑ پلاؤ، کسم پیڑے، تھکم بیل، مار کٹائی، جوارش یا پاپوش، چانٹوں کی چٹنی، تھپوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی۔ اگر یہ کہ حضور میرا قصور کیا ہے، تو جواب ملے گا سور تیرا قصور یہ شادی سرداروں کی، اعتراض میراثی۔ خدا بتائے، نبی بنائے، علی اپنائے، انہیں اعتبار تھا 14 صدیوں میں، خدا کو پتہ نہیں لگا، تجھے پتہ لگ گیا۔ کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا، یعنی مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا۔ یعنی یہاں پہ کربلا کے سلطان کو، تاجدار کو پتہ نہیں لگا، کوفہ کے غدار کو پتہ لگا، نہیں یار اچھا نہیں تھا اس کے، وہ یار تھے کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ حسین کو تو وہ مانے گا جو حسین کے اماں ابا کو مانے گا، اماں ابا کو وہ مانے گا جو دونوں کے نکاح کو مانے گا، نکاح کو وہ مانے گا جو نکاح کے گواہوں کو مانے گا۔ ہمت کر کے بتا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا جو ہاتھ مانگنے گیا وہ علی کا وکیل تھا۔ چل نہیں سنا پہلے کبھی تو پڑھ لینا۔ کہاں پڑھوں؟ کتابیں میں بتاتا ہوں، حیات القلوب کتاب تیری، جلال عیون کتاب تیری، بحار الانوار کتاب تیری، کشف الغمہ کتاب تیری، سیرت زارہ کتاب تیری، سیرت چہاردہ معصومین کتاب تیری، احسن و مقال کتاب تیری، 14 پارے کتاب تیری، پڑھتا بھی جا، شرماتا بھی جا۔ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، مدینہ کی دھرتی میں یار ملے پیغمبر کے، پوچھو علی شادی کرتا کیوں نہیں؟ کہ چلو علی سے پوچھ لیں۔ تینوں یار نکلے مدینہ سے باہر، جناب علی ایک کنویں کے کنارے پانی نکال کر رزق حلال کما رہے تھے۔ تو کہے کہ بادلوں میں علی گرج کے ملنگوں کو روزی دیتا ہے، وہ علی مدینہ کی دھرتی پہ کنواں چلا کے روزی خود کما رہا تھا۔ علی المرتضیٰ سے کہا نبی کے یاروں نے، علی شادی کیوں نہیں کرتا؟ جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے بعض مرتبہ میں اپنے ڈرائیور سے کہوں تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ کروں کیا؟ اسباب دنیا کو نہیں، رہنے کو مکان کو نہیں، جانتے تو مجھے پالا بھی نبی نے، سنبھالا بھی نبی نے، ایسے میں کون ہے جو مجھے رشتہ دے گا؟ جانے والے 3 یاروں میں یارنے کا کمال کرتے ہو۔ پیغمبر پاک کے گھر میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ موجود ہیں، نبی پاک کی بیٹی سے بڑھ کے تیرے لیے زوجہ کون ہوگی؟ تیرے سے بڑھ کے نبی کے لیے داماد کون ہوگا؟ دیکھا بھالا ہے، نبی کے اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا ہے، جس کی پوری زندگی پہ چھاپ خدا کے نبی کی ہے، وہی تو علی۔ جائیے، جناب علی نے کہا سنو، تم جاؤ جا کے بات کرو۔ خاتم المحدثین مولا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فاروق اعظم آئے اللہ کے نبی کے دروازے پر، علی نے بھیجا تھا ایسا کرو، میں خود نہیں جاتا، میرے وکیل بن کے تم جاؤ۔ جناب علی نے ساتھ ہی کہا
پیسہ پائی تو ہے نہیں، شادی کروں گا کیسے؟ حضرت عمر نے کہا کمال کرتے ہو، جس کے بھائی صدیق کو عمر جیسے ہوئے ٹینشن کس بات کی؟ پھر جاؤ نبی کے دروازے پر، رسول خدا کے دروازے پر پہنچے، جا کے کہا یا رسول اللہ ہم آج فریاد لے کر آئے ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ ہمارے بھائی علی کے لیے دے دیجیے۔ نبی جب تھوڑی دیر چپ رہے، لگتا یوں تھا کہ وہاں سے آواز آ گئی، محبوب جو دروازے پر آئے ہیں خالی نہیں لوٹانا۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ میں نے جب جہاں جس خاتون سے شادی کی تو اپنی مرضی سے نہیں، رب نے کہا تو میں نے شادی کی۔ اپنی کسی بیٹی کی شادی کسی سے بغیر پوچھے، کسی سے مشورے، اللہ نے کہا تو تب شادی کی۔ تو رسول پاک نے تو معاملہ کلیئر کر دیا، میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا، میرے داماد بھی خدا کے چنے ہوئے، میرا سسرال بھی خدا کا چنا ہوا، اور جو میرے دامادوں کو بھونکے، سسرال کو بھونکے، بیٹیوں کو بھونکے، ازواج کو بھونکے، وہ تو لانتی ہے ہی زمانے کا چنا ہوا۔ رب نے کہا تب شادی کی، نبی نے دی منظوری، تو جناب سیدنا علی کے مختار سے۔ اچھا کتاب نہج البلاغہ جانتے ہو بھائی؟ شرح ابن ابی الحدید، ان سب کو جو شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی دلہا جو بن کر آئے تو علی کی باہوں میں باہیں ڈال کے علی کا سنبھالا بننے والا کون تھا؟ تیری اپنی کتاب کہتی ہے، ٹھٹی یہاں نکل گئی میرے بھائی کی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مسجد نبی میں لا کے سب سے کہ یارو کھڑے ہو جاؤ، مبارکباد دو میرے بھائی علی کو، کیوں کہ اللہ کے نبی نے رشتہ منظور کر دیا۔ جناب علی نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت کو لینے کب آؤں؟ کیسے آؤں؟ فرما اکیلے نہیں آنا، پورے پروٹوکول کے ساتھ آنا۔ آمنہ کے لال کیسے؟ فرما یار میرے باراتی تیرے 6 مہاجر 6 انصار باقی خاندان کے لوگ۔ رسول پاک سے علی نے پوچھا آقا دروازے پر کیسے آؤں؟ دشمن ہوتے تو نبی کہہ دیتے میرے دشمنوں کو میرے دروازے پر نہ لانا۔ یار تھے تو کہا تھا ان کو سب سے پہلے فہرست میں رکھنا۔ وہ تھے کون؟ اپنی کتاب دیکھ، تیری کتاب میں ترتیب یہی ہے کہ جناب دو برات ساری دلہا کے پیچھے ہو، کہ نبی براتی میں سب سے پہلا نام جناب علی کو لکھواتے۔ کوئی سنی بتائے، دیوبندی بتائے، بریلوی، اہل حدیث، آپ کو اعتراض تھا؟ اللہ کی قسم بالکل بھی کوئی نہیں، لیکن لسٹ میں پہلا نام جو علی کا ہوتا تو پڑوسی کا نمبر آتا، مست کلندر دیکھا آج علی کا پہلا نمبر۔ لیکن کالی کملی والے نے کالے کے بوتھی پہ ایسا تھپڑ رسید کیا کہ اندر باہر سے ساؤنڈ کے ڈبے کی طرح ہو گیا بیچارہ۔ نبی نے نام لکھوائے، مہاجرین 6 کون ہو گئے؟ فرمایا پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، 2، 5واں طلحہ، 6واں زبیر۔ 6 پیدل نہیں آئے، اس دور کی پیراڈو گاڑی پر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گاڑی کا رنگ بھی بتا سکتا ہوں، گاڑی کا ماڈل بھی بتا سکتا ہوں، گاڑی کا ڈرائیور بھی بتا سکتا ہوں۔ رنگ اس کا کالا، نام تھا اس کا صحابہ، عربی نسل کا گھوڑا، لگام پکڑ کر چلنے والے قوم جناب سیدنا سلمان فارسی۔ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، تھا فارس کا، نبی نے کہہ دیا واللہ ہم تو آج تک سلمان کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ غلام ابن غلام اسامہ بن زید رنگ کا کالا ہے، نبی نے کہہ دیا میرے اہل بیت میں ہم واللہ آج بھی اسامہ کو اہل بیت میں مانتے ہیں۔ جی بھائی مانتے نا بھائی؟ فاصلہ پیغمبر کے صحابی نبی نے کہا اہل بیت، ہم آج تک غلام کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، تو ان کو اہل بیت کو نہ مانے جن کے رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ شادی علی کی بیٹی نبی کی، نبی پاک کی بیٹی کی شادی کے موقع پر سیدہ فاطمہ کو دلہن بنا کے نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والی کون؟ 2 خواتین ہیں، ایک کو سیدہ اسماء بنت امیس کہتے ہیں، دوسری کو سیدہ عائشہ بنت صدیق کہتے ہیں۔ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اسماء ابو بکر کی گھر والی۔ شادی علی کی بیٹی نبی کی، نبی پاک کے دروازے پر جناب علی دلہا جو بن کر آئے تو نبی کے پاک کے داماد جناب علی کے دائیں بائیں چلنے والے باراتی تو تہیتے بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن علی کی ٹور بھی دیکھنے والی تھی۔ کیوں؟
آج درویش نے بڑا قیمتی لباس بھی پہنا تھا، سلائی بھی بڑی اعلیٰ تھی، کڑھائی بھی بڑی اعلیٰ تھی. یعنی کبھی کبھی سادے شاہ صاحب سندھی چادر گلے میں ڈال کے بڑے ٹور ٹپے کے ساتھ چلتے نا. کسی نے پوچھا علی لباس کی کڑھائی بڑی اعلیٰ، سلائی بڑی اعلیٰ، کہاں سے سلوایا، کہاں سے کڑھائی کروائی؟ فرمایا ٹینشن کس بات کی، جس کی ماں عائشہ صدیقہ جیسی ہو اسے پریشانی کس بات کی. شادی علی کی بیٹی نبی کی پیغمبر کی بیٹی کے لیے مکان نبی کے یار نے دیا. اللہ کے نبی سنا ہے کہ آپ کی بیٹی چاہتی ہے میں بابا کے پڑوس پہ رہوں، تو آمنہ کے لال کے مکان میں وقف کر دیا. پیغمبر کی بیٹی کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے پر پیغمبر کا صحابی مکان سارا وقف کر دے. اگر یہ حق تھا فتح کا بعد تو ابو بکر کب کرتا تھا؟ نہ یقین آئے جب کتاب اپنے اٹھا جلال ایون، اور جلال ایون میں پڑھ اپنے خاتم محدثین کی باتیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے ابو بکر صدیق نے کہا کہ فاطمہ تو میری بیٹی ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ محبت تیری ذات کی ہے. میرا مال، میرے کھیت کھلیان، میرا سامان تجارت، میرے نقد درہم و دینار جو کچھ بھی ہے، ان پہ واللہ میرا نہیں تیرا حکم چلتا، جس کو چاہے دے دے، میں منع تجھے نہیں کروں گا. مال میرا خرچ کرے میری بیٹی عائشہ، اس میں خوشی کوئی نہیں. مال میرا خرچ کرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، اس پر خوشی ہی خوشی. اپنے مال میں تجھے صاحب اختیار کرتا ہوں، اور جو مال نبی نے مومنوں کی امانت میرے سپرد کر دیا وہ اس میں وہی کروں گا جو خدا کے نبی نے بتا دیا تھا. اپنی کتاب جلال ایون پڑھ کر دیکھ لیجیے اور میری بخاری شریف پڑھ کر دیکھ لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ لوگوں نبی کی محبت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کرو، نبی کی محبت تمہیں مل جائے. اہل بیت کی شان میں سب سے پہلا جو جملہ اٹھا کائنات کے اندر وہ کس کا؟ پیغمبر کی ذات کے بعد ابو بکر صدیق کا. ابو بکر صدیق نے کہا ہر معاملے میں نبی کے اہل بیت کو فرنٹ لائن میں رکھا. کس کو؟ چلے بات چلی تھی کہاں سے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، نام اس کا عمر ہے، مدینہ کی دھرتی پر بازار میں بیٹھا آنے والا کالا غلام جو آیا، عمر کھڑے ہو کے نعرہ لگایا سیدی بلال. سیدی کسی نے کہا عمر کمال کرتے ہو، وہ کالا ہے آپ گورے ہیں، وہ غلام ہے آپ حاکم ہیں، وہ حبشی ہے آپ قریشی ہیں، اسے سید و سردار کیوں کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اپنا تو عقیدہ یہی ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو پاک پیغمبر کے غلام بلال کا اتنا احترام کرتا ہے وہ نبی کی آل کا کتنا احترام کرتا ہے. اس پاکیزہ ترین نکاح کے سلسلے میں کہ مقام بتا سے مٹی لا کے اس کی لپائی کی گئی. کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ سے عائشہ یہ گارے مٹی والا کام آپ کسی نوکر چاکر سے کروا لیتے، یہ آپ کی شایان شان تو نہیں؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے جب بیٹوں کی شادی ہو تو مائیں اپنے دل کی اپنی شان کو نہیں دل کے ارمان کو دیکھا کرتی ہے. شادی علی کی بیٹی نبی کی، نبی پاک کے داماد جناب علی کی دعوت ولیمہ کے موقع پر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے والا کون؟ فاروق اعظم. کھانا پکوانے والا کون؟ صدیق اکبر. دولت لٹانے والا کون؟ عثمان غنی. نہیں، عثمان نے اپنے عزیز و اقارب کا بڑا مال دیا، اتنا ہی دیا تھا تو تیرے اپنے صاحب بحر الانوار نے لکھا کہ اس کی قیمت تھی ٹوٹل 30 روپے، لیکن عثمان نے دیے تھے 480 روپے، 450 روپے اوپر دیے تھے. یہ بھی تو علی المرضی جناب عثمان غنی کے دعوت ان کے کہے بھائی حمزول تھے دیے. کہنے والے کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان نے 480 درہم تو دیے، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ عثمان کو پتہ ہی تھا کہ مارکیٹ ویلیوز کیا ہے، اپ ڈاؤن ریٹ کیا ہے، اتنا زیادہ پروفٹ کیوں دے دیا. کسی نے پوچھا عثمان سے 30 والی چیز آپ نے 480 درہم میں کیوں خریدی؟ حضرت عثمان ابن عفان جواب یہ دیتے ہیں کہ معاملہ قیمت کا نہیں ہے، جب میں نے بیچنے والے علی کو دیکھا پھر میں نے زرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، علی کی ضرورت کو دیکھا. کسی نے پوچھا علی سے کہ آپ نے 450 منافع کیوں لیا؟ فرمایا جب میں نے خریدنے والے غنی عثمان کو دیکھا نا پھر میں نے زرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، عثمان کی سخاوت کو دیکھا. عثمان کی اس پاکیزہ ترین نکاح کے سلسلے میں اللہ نے دیا بیٹا تو نام رکھا حسین.
کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ نام رکھا کس نے تھا؟ اللہ کے نبی. لیکن نبی سے پہلے نام کوئی اور بھی رکھ چکا تھا, اور وہ کس نے رکھا تھا؟ جناب علی نے. کیا نام رکھا تھا؟ حرب کے معنی کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا. تو نبی پاک نے فرمایا نام کے معنی اچھے نہیں تو میں محمد نام کے معنی اچھے نہ ہونے کی بنیاد پہ نام کو تبدیل کرتا ہوں. تو آمنہ کے لال نے نام رکھا حسین. اور یاد رکھیے گا کہ رسول خدا سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں, جناب علی سے پہلے اللہ کی دھرتی پہ علی نام کسی کا نہیں, حسن مرتبہ سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں, حسین ابن علی سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں, ایسے عائشہ سے پہلے ایمان لانے والیوں میں عائشہ نام کسی کا نہیں. تو ابو بکر سے پہلے عرب کی دھرتی پر ابو بکر نام کسی کا نہیں. لیکن کمال دیکھیے, حضرت علی نے ایک بیٹے کا نام رکھا عبداللہ, دوسرے کا نام رکھا ابو بکر, جبکہ ابو بکر کا اصلی نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو سوال آیا مولا آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ جو تھا تو ابو بکر کیوں رکھا؟ اگر میں ابو بکر کے اصلی نام پہ رکھتا نا عبداللہ تو میرے موالیوں نے کہنا تھا نہیں وہ عبداللہ تو نام رکھا تھا اپنے چچا نبی پاک کے بابا جناب عبداللہ کے نام پہ, میں نے اس لیے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ عبداللہ اور ہے, ابو بکر نہیں ہے. ابو بکر. اور آج بھی کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر ایک گنبد نما عمارت ہے, اسے کہتے ہیں گنج شہیدہ. اس میں کربلا کے شہداء کے سر دفن ہیں. مگر تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں, پیار محبت کی باتیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دونوں چلتے ہیں. آج ہی گنج شہیدہ اس مزار میں, اس میرے بھائی بلڈنگ میں, یہ ملک بھی تیرا ہے, اسٹیٹ بھی تیری ہے, ڈپارٹمنٹ تیرا, محکمہ تیرا, گارڈ بھی تیرے, چوکیدار بھی تیرے, کاتب تیرے, پینٹر تیرے, پڑھتا میں ہوں سنتا تو. اور اگر میرے پڑھنے سے تیرا بی پی لیول ہائی لو ہوتا ہے تو پڑھتا تجھے سنتا میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں پکا ٹھکا ٹنا ٹنا ہم سنت ہوں. ہمارا بی پی لیول علی کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے, ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے. سامنے دیوار پر تیرے بڑوں نے نام لکھ کے کربلا کے شہیدوں کے, کربلا کے شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے, 3 کا نام ابو بکر, 1 کا نام عثمان ہے, 1 کا نام عبداللہ. تو 72 شہیدوں کی لسٹ اٹھا, میری کتابوں سے اپنی کتابوں سے, اور تو ایک ایک شہید کا نام لے. 72 کے 72 شہیدوں کے ناموں پر میں آل و سنت کے گھروں سے تجھے بچے پکڑ پکڑ کر دکھاؤں. کتنے؟ کربلا کے 72 شہیدوں کے نام. لیکن میں تجھے 72 کا مطالبہ نہیں کرتا, میں تجھے تیری کتابوں سے علی کے شہید بیٹوں کا نام بتاؤں گا, تو علی کے بیٹوں کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام لکھا. میں نے کربلا کے 72 کے نام پہ اپنے بچوں کا نام کیوں رکھا؟ چونکہ کربلا کا وارث جو ہو. تو نے علی کے بیٹوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام کیوں رکھا؟ چونکہ تیرا علی سے واسطہ تو کوئی نہیں, تعلق تو کوئی نہیں. کربلا کی دھرتی پر جناب علی کے 9 بیٹے شہید ہیں. کتنے؟ کتنے؟ 10 دن آپ کے پڑوس میں مجلس ہوئی. اگر وہ پڑوسی آج محفل میں موجود ہے وہ ہمت کر کے بتا دے کہ اس نے ان 10 دنوں میں علی کے 9 بیٹوں کا نام سنا ہو تو. جی بھائی شہید تو غازی عباس بھی ہے, شہید تو مولا حسین بھی ہے, تو باقی 8 کا قصور کیا ہے؟ وہ علی کے بیٹے نہیں, حسین کے بھائی نہیں, نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, تعلق دار نہیں, کربلا کے شہید. وہ 9 بیٹے ہیں کون؟ ان 9 بیٹوں میں ایک کا نام ہے محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, حسین بن علی. اچھا 9 بیٹوں کا نام لے کیسے؟ جب 9 میں کہے گا محمد بن علی تو ممکن ہے کو پوچھ لے محمد تھا کون, اس کی اماں کون تھی؟ تو بتانا پڑے گا کہ علی کی گھر والی ابو طالب کی بہرانی جناب محمد بن علی کی اماں, اس کا نام تھا سیدہ حضرت امامہ. امامہ کی اماں کون ہے؟ محمد کی نانی کون ہے؟ علی کی ساس کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ زینب. زینب کی اماں زینب کا ابو کون ہے؟ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. پھر ماننا پڑے گا محمد کی ذات سے کہ پیغمبر کی بیٹیاں بھی 4 ہیں. پھر ماننا پڑے گا کہ محمد ایسا عظیم شہید ہے, اس کا ننہال دیکھو تو امیر معاویہ ہے, تو دیہات دیکھو تو علی مرتضیٰ. اس لیے بتاتے ہیں
کربلا کی دھرتی ہے کہ مولا حسین ابن علی کے بیٹے. چلیں حسین ابن علی نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جنتی جوانوں کے. جی بھائی یہ ایک جملہ نہیں ہے، ایک پورے کا پورا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے پوری زندگی کے. کیا پوری زندگی نہ حسن مرتبہ جنت کے راستے سے آگے پیچھے ہوگا، نہ حسین ابن علی دائیں بائیں ہوگا. جس راستے پر حسن چلے اس کی منزل بھی جنت ہے، اور جس پہ حسین ابن علی چلے اس کی منزل بھی. تو پھر ماننا پڑے گا کہ سن 40 ہجری میں 41 ہجری میں جناب حسن صلح کرے تو یہ عمل بھی جنتی ہے. 61 ہجری میں حسین تلوار نکالے تو یہ عمل بھی جنتی ہے. نبی پاک کے بعد جناب ابو بکر صدیق آ گیا. ابو بکر صدیق کے سینے پر معصوم سا بچہ کھیل رہا تھا. کسی نے پوچھا ابو بکر یہ بچہ ہے کون؟ آپ کبھی ماتھا چومتے ہو، کبھی رخسان چومتے ہو، کبھی سینہ چومتے ہو، کبھی ٹھوڑی چومتے ہو. ابو بکر صدیق نے کہا یہ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، پوتا بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی قربان، پوتا بھی کوئی. کہا ہے کون؟ کا بیٹا علی کا نواسہ نبی کا. کہا علی کا بیٹا آپ کے سینے پر کیوں ہے؟ چومتے کیوں ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہتے میں کیوں نہ چوموں کہ میں نے اس کو چومتا ہوں اپنی آنکھوں سے خدا کے نبی کو دیکھا. بات آ گئی عمر فاروق اعظم کی. کہتا نہیں تمہیں پتا ہے وہ عمر تھا کون؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں، آپ بتا دیجیے. جی بھائی ہمیں تو پتا کوئی نہیں، چونکہ دامادوں کا تعارف تو گھر والے کروا سکتے ہیں، آپ بتا دیجیے عمر ہے کون؟ تو عمر وہ تھا جو دین کے مسئلے حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں واللہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ کرے اسلام آباد میں مولانا لدھیانی صاحب دین کا مسئلہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ رہے تھے تو واللہ ہمیں تب بھی کوئی مرچی شرچی کوئی نہیں لگتی. وجہ میں کو میں ایک ہی وقت میں 3 جانے والی 3 طلاقیں 3 یا 1 جی چلے بھائی کھل کے بولیے. دیوبندی کہے گا 3، بریلوی کہے گا 3، اہل حدیث کہے گا 1. ہمیں تحقیق کرو مسئلے کی تحقیق کے لیے دیوبندی جامع اشرفیہ میں، بریلوی حزب الاحناف میں، اہل حدیث جامع سلفیہ میں. بندہ پوچھے دیوبندی سے بھائی تو ان 2 سے مسئلہ پوچھ لے، بریلوی ان 2 سے پوچھ لے، اہل حدیث ان 2 سے پوچھ لے. جواب ایک ہی ملتا مولوی صاحب عقل کو ہاتھ مارو. بندہ مسئلہ اس سے پوچھتا ہے جس سے مسئلہ بھی ملتا ہو، مسلک بھی ملتا ہو. تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ عمر پوچھتا ہے، علی بتاتا ہے، اور علی سے پوچھ کے عمر قانون بناتا کیوں ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے دین عمر دین علی ہے، دین علی دین عمر. جھگڑے سے میں کون سا نہیں. یعنی عمر کہا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں اگر آج میں کشمیر میں نہ آتا تو میں مارا جاتا. مارا کیوں نہیں گیا؟ تو میں کشمیر میں آ گیا. تو یہی بات تو جناب عمر نے کہی کہ اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہوا کیوں نہیں؟ چونکہ اس لیے کہ علی جو میرے ساتھ ہے تو تیری کتاب بھی کہے، میری کتاب بھی کہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ماننا پڑے گا عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے، اور علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے. یعنی عمر وہ ہے جس کو ہمارے تیسرے امام مولا حسین نے اپنا نوکر کہا تھا. واللہ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہو ہے، اس پر بھی اعتراض. اچھی واقعہ لکھا کس نے؟ علامہ نجم الحسن خراربی نے اپنی کتاب 14 تارے بغیر کسی دلیل کے. ٹھیک ہے بھائی. مدینہ کے چوک میں 2 بچے کھیل رہے تھے. ہمیں اس پر بھی اعتراض ہو. ہمیں ایک بچہ گجروں کا، ایک قریشیوں کا، دونوں بچے کھیلتے ہو، اوپر سے آ جائے مغل بادشاہ اور اسے پتہ ہو کہ دونوں بچوں کے خاندانوں کی آپس میں بنتی، تو مغل بچہ کیا کہے گا؟ وہ کھیل کھیل میں پتا تو میرے ابا کو جا کے بھی. بندہ کے بھی بچے کھیل رہے ہیں تو ابا کو کیا بتائے گا؟ یہی بتاؤں گا کہ تمہارے بنتی کو نہیں بچے کھیل رہے ہیں. یعنی کنسیپٹ میرے بھائی ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جب 2 بچے آپس میں کھیلتے ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے بڑوں میں بھی پیار تھا، بچوں میں بھی پیار. تو جو کہے کہ علی کا بیٹا عمر کا بیٹا کھیل رہے تھے، مسئلہ حل ہو گیا نا. پھر کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے کہا اوئے تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر. ہمیں اس پر مرضی شرچی کو نہیں لگتی کہ تو بتا. امام نے جو کہا کہ تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا
ہم تو کہیں گے امام کی ذات بھی سچی، امام کی بات بھی سچی. تو بتا جو امام نے کہا تجھے امام کے کہے پر اعتبار ہے؟ جی تو جو آج گھوڑے کو مولا کہتا ہے، تم جو دیوبندی ہو نا، بریلوی جو ہو، اہل حدیث جو ہو، تم جو وہابی جو ہو، تم علی کے بڑے منکر ہو. کیوں؟ تم علی کو بھی صحابی کہتے ہو، امیر معاویہ کو بھی صحابی کہتے ہو، تم نے دونوں کا مقام ایک بنا دیا. تو علی کو بھی مولا کہے، چار ٹانگوں والے کو بھی مولا کہے، تو نے تو مقام بڑا بڑھا دیا. جناب حسین جو کربلا میں تو گھوڑے پر آئے تھے، مرتجز بھی گھوڑا ہے، تلتل بھی گھوڑا ہے، زلجنا بھی گھوڑا ہے. او بھائی اپنی گھر کی کتابیں پڑھ لیں، ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ مولا حسین گھوڑے پر نہیں بلکہ اونٹنی پر تشریف لائے تھے. تو گھوڑے کا مولا کیوں کہتے؟ نہیں، میں نے آیت اللہ نے کہا تھا. جس کو آیت اللہ کہہ دے تو پھر تو گھوڑے کو مولا کہتے ہیں. جس کو حسین اپنا کہہ دے اسے مولا عمر کیوں نہیں کہتا؟ ہم تو کہیں کہ حسین کی ذات بھی سچی، حسین کی بات بھی. حضرت عمر کے بیٹے دوڑ کر کہا ابا جی مجھے علی کے بیٹے نے گالی دی ہے. تو انہوں کا بیٹا گالی نہیں اعزاز بخشا، دوڑ کے جا اور جا کے ابن حسین سے، ابن علی سے کہ جملہ مجھے کاغذ پر لکھ کر دے. کیوں کہ جب میں مر جاؤں تو جملہ اٹھا کے کاغذ اٹھا کے میری کفن میں رکھ دینا، مرتے تک معاملہ کے لال کو دکھاؤں گا. یا رسول اللہ زندگی میں عمر تیرا غلام تھا، تیرے جانے کے بعد تیری آل کا غلام تھا. واقعہ سچا ہے جھوٹا؟ لکھا بھی تیری کتاب میں، لکھا بھی تیرے باپ نے. عمر نے جملہ لکھوایا کیوں؟ کیونکہ عمر جانتا ہے کہ نبی کی غلامی میں بھی عزت ہے، نبی کی آل کی غلامی میں بھی عزت ہے. تو جو کہتا سادات کو نہیں مانتا، ہمارے بڑوں نے تو سیدوں کے بچوں کو بھی کیوں مانتا؟ جو علی کے لال، علی کے بیٹے کو سے مانتا ہو اور کون وہ عمر فاروق ہے، تو آج بھی نبی کے پہلو میں سنا. ہمارے ہاں تو 24 میں 1,24,000 امتوں میں امت سب سے اعلیٰ ہے ابو بکر کے بعد وہ عمر فاروق ہے. سمجھے نا بھائی؟ تو جب ہمارے سب سے بڑے نے اس کی عزت یوں کی ہے تو ہم ان کی عزت کیوں نہیں کریں؟ ہم تو آج بھی کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کہ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا. ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے گھر میں لا کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں. بچے 4 ہیں. اور یہ بات بھی کوئی عام مسلمان کر سکتے، مولوی یہ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ گنتی شروع ہی 6 سے اوپر ہوتی ہے. بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے. ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا، گٹھلی پھینکنی نہیں، اٹھا کے سنبھال کے احترام سے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا. اونچی جگہ پہ کیوں رکھو؟ اتنا اہتمام کیوں؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث گھروں میں بات سننے کو ملتی ہے، بوڑھی اماں کہتی ہے پتر مسئلہ کھجور کا نہیں، نسبت حضور کا ہے. کیوں؟ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے. جب 14 صدیوں کے بعد میں رسول خدا کے شہر مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتا ہوں، ان کا احترام میرے دل میں کتنا ہوگا جن کو کبھی نبی کے کانٹوں پر دیکھوں، کبھی نبی کی جھولی میں دیکھوں، کبھی نبی کو چومتا دیکھوں، کبھی نبی کو سونگتا دیکھوں. جن کو سونگا خدا کی نبی نے. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی، ہم چومتے ہیں، سونگنے والی بات ذہن میں نہیں آتی. نبی پاک فرمائے میں ان کو کیوں نہ سونگوں جن کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی. اگر کوئی کہے کہ انسانی وجود سے خوشبو کیسی، میں نے تو یقین مانو 10 محرم کو ظہر کے بعد پڑوس والے کو دیکھا تو ایک بغل جو اٹھائی تو 10 بندے بھی ہوش ہو گئے. یہاں خوشبو کیسی؟ خوشبو ایسی ہے. پیغمبر کا صحابی ہے نا، اور پیغمبر کا صحابی مدینہ کی دھرتی آیا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا کچھ علاج کیجیے. علاج کیا ہے؟ اس صحابی کی 4 شادیاں تھیں. کتنی؟ اور کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے. تو آپ یہ کریں گے انشاءاللہ؟ جی جی جب پورے پاکستان میں اتنی جو پہلی مرتبہ دیکھی گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ چونکہ کشمیر میں رہنے والی گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موبائل استعمال کرتی ہوئی، تو اس لیے آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں کہ ہماری ویڈیو کو دیکھ لے گا. کوئی بھی شخص ایک ہی وقت میں 4 شادیاں،
चारों सौकरें हुई जमा, आई पैगंबर के सहाबी के पास का सर के ताज, अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे, हमने तेरे जिस्म से आने वाली खुशबू का मुकाबला करने के लिए बड़ी बड़ी खुशबुएं खरीदी, लेकिन नतीजा ये निकला हम भी हारी, खुशबू हारी। हिम्मत करके बता खुशबू मंगाता कहां से है, लगाता कहां से है? नबी के यार ने कहा अल्लाह तुम्हें अक्ल सलीम अता करे, मैंने कभी खुशबू लगाई कोई नहीं। कब फिर जिस्म से खुशबू आती कैसी है? गर्मी दाने थोड़ा पंछी निकला, नबी के पाक की बारगाह में गया, जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मरीज़ मदीना, आप तबीब मदीना, कुछ मेरा इलाज तो कीजिए। तो अल्लाह के नबी मदनी करीम ने कोई मल्लम दवाई दारू लोशन करीम नहीं, एक उंगली भर लुआब दहन दिया, मेरी पीठ पर लगा दिया, पीठ के ऊपर पाक पैगंबर का लुआब लगना था, बीमारी भी चली गई, बदबू भी चली गई। एक उंगली बराबर लुआबे दहन लगा तो बदबू और खुशबू मुकाबला नहीं करती। और जनाब सैयदना अबू हुरैरा, वही अबू हुरैरा जो जनाजे पर मौला हुसैन के साथ गया, थकावट का शिकार हुए, गर्मी थी, वापसी पर क्या हुआ, मौला हुसैन बैठे ऊंची जगह पर, पांव अपने लटकाए, जैसे पांव लटकाए तो यहां पर उम्मत को 5000 से ज्यादा हदीस नबी से लेकर देने वाले कौम अबू हुरैरा अपनी चादर उतारी और जनाब हुसैन इब्न अली के पांव अपने जूतों पर पड़ने वाली मट्टी को झाड़ना शुरू कर दिया। हजरत हुसैन इब्न अली ने पांव किए पीछे, कहा अबू हुरैरा तो मेरे नाना का भी साथी, बाबा का साथी, बाप के जरा चच्चा है, ये काम क्या कर दिया? हजरत हुसैन इब्न अली की बात सुन के जनाब अबू हुरैरा ने कहा वल्लाह तेरी जो इज्जत मेरे दिल में है, अगर जमाने वालों को पता लग जाए, वल्लाह तेरे पांव खाक आलूद न हो, जमाना तुझे अपने कांधों पे सवारी करवाया कर। ये मदीना वाले हैं। कौन है? नबी के सहाबी हैं कि पैगंबर के नवासे के जूते पर खाक पड़े तो अपनी दस्तार से झाड़ना शुरू कर दे। कूफा वाले लानतियों, ये तुम्हारा हौसला था कि तुमने पैगंबर के फूल को खाक और खून में तड़पा दिया। ये नबी के सहाबा है। नबी ये पागल करवाया हजामा, हजामे से खून निकले, वो बंदा घर में रखकर संभाल के भाई, जी भाई क्या करते भाई जी, तो हजामे का खून नबी पाक ने दिया कि यार, सहाबी ने क्या किया, फेंका नहीं, दफनाने के लिए जमीन खोदी। काम थोड़ा टाइम ज्यादा वापस आए, आका ने पूछा इतना सा काम था, इतनी देर क्यों या रसूल अल्लाह? में एक जगह पर बैठा जमीन खोदी, दफनाने लगा। फिर दिल में यह बात है आज न कल किसी का पांव पड़े और नबी के खून के बेअदबी में बर्दाश्त ही कोई। फिर क्या किया, आका दूसरी जगह बैठा, फिर दिल में फिर यही बात है, फिर क्या किया, अल्लाह के नबी फिर करना क्या था, मैंने प्याला उठाया, मुंह से लगाया, पी गया। रसूल पाक फरमाया जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो मेरे इस यार को देख। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, यार ने ऐसा क्या किया? फरमाया यार जिसके खून से नबी का खून मिल जाए, अल्लाह उस पर जन्नत को लाजिम कर देता है। आज जब उनके हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, कुछ मरीजा ने बुक से आले मोहम्मद के कल के बच्चे जवानों के सरदार कैसे बन गए? हम कहते हुजूर ये बच्चे नहीं, ये बच्चे उस घर के बच्चे हैं जिस घर के बच्चे उम्मत के बड़े बड़ों से भी बड़े होते हैं, जिन्हें सरदार खुदा के नबी ने कह दिया। हमारी औकात क्या है? हम उनमें से नहीं है। नबी पगड़ी बदवाए एक को तो सैयदुल शुहदा नहीं, रिजल्ट गलत है। ये नतीजा, ये मेडल, ये अवार्ड, ये पगड़ी ओहद में नहीं करबला में मिलनी चाहिए। हम उनमें से नहीं है। नबी ने जिसे जो दे दिया, कितना दिया, हम तस्लीम भी करते हैं, सलाम भी। खून नबी के पाक बकरी करीम का, सहाबी नबी के पिछले हजामे वाला खून भी बेअदबी का शायबा पड़ जाएगा। ताज जो नबी के हजामे के खून की बेअदबी बर्दाश्त ना करे, वो उनकी बेअदबी कैसे करते नौज़ुबिल्लाह, जिनकी रगों में खुद नबी का खून दौड़ रहा हो। अबू हुरैरा कहे सफर पर थे अल्लाह के नबी, हसन हुसैन जो रोए थे, रसूल पाक ने फरमाया बेटी फातिमा पता है बच्चे तेरे रोते हैं, दिल मोहम्मद मुस्तफा का दुखता है। अर्ज के रसूल भूख लगी है, फरमाया दोनों बच्चे मेरे हवाले कर। कब पर्दे की ओर से दोनों बच्चे अल्लाह के नबी की झोली में सैयदा फातिमा ने रखे। अल्लाह के नबी ने अपनी जबान दोनों नवासों के मुंह में डाली और दोनों नवासों ने पैगंबर की जबान को यूं चूसा जैसे मुल्तान के लोग खजूर खाने के बाद गुठली को चूसते रहते हैं। पेट भर गया।
اگر کسی کی پیٹھ پہ ایک انگلی برابر لعاب دہن لگ جائے تو زمانے کی خوشبو میں اس کا مقابلہ نہیں کرتی ہے، تو جنہوں نے پیٹ بھر کر نبی کا لعاب چوسا ان کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ وہ رسول پاک بدری کے نواز، آپ جو کہنے لگے نہیں وہ عمر فاروق اعظم، انہوں نے لکھوایا تو پھر کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے لکھ کر دیا۔ ہم کا جب مولا حسین نے لکھ کر دیا اس میں تجھے اعتبار ہے، آج تک تیرا رنڈی رونا یہی، عمر نے لکھنے نہیں دیا، عمر نے لکھنے نہیں دیا، نبی لکھوانا چاہتے تو عمر نے لکھنے نہیں دیا، عمر نے جو لکھنے نہیں دیا اس کا تجھے بڑی تکلیف ہے۔ جو مولا حسین نے لکھ کر دیا وہ تو نے مان لیا، اور لکھ کر حجرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرح۔ اب تو پنجاب بھی اللہ خیر کرے، ہاں پردے کی ووٹ میں ایسے بھی چھپا کے نہیں، کھلم کھلم مدینہ کے چوک میں لکھ کر دیا، کیا عمر بھی میرا، عمر کی اولاد بھی میری، مجھ سے تعلق ہے۔ چھپ کر کیوں نہیں، کھل کر کیوں؟ اس لیے زمانے کو پتہ لگ جائے نہ تقیہ باز ہوں نہ تقیہ باز کی اولاد ہوں، جنہیں حق سمجھتے ہیں پیچھے ہاتھ مانتے ہیں، جنہیں باطل سمجھے مقابلے میں آتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ اچھا ایک بات بتا دیا، اگر کوئی بندہ آج آ جائے پنجاب سے، وہ کہے آپ کشمیر کے لوگ بڑے وسیع ظرف کیجیے، اپنے گھر میں مجھے ملازم رکھ لیجیے، تنخواہ صرف 10,000، کھیتی باڑی میرے ذمے، بازار مارکیٹ میرے ذمے، بچوں کو اسکول لانا لے جانا میں جو کہیں کہ میں کروں گا، تنخواہ صرف 10,000 روپے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ بغیر وضو کے 1,000 رکعت نماز نفل مسجد میں ٹھوک بجا کے شکرانے کے پڑھیں گے نا؟ وجہ جملہ ایک ہی ہوگا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث، کیا وہ پرے دفع ہو، تو میرا یار دوست بن کے کیا میرے گھر میں بطور نوکر بھی نہیں رہ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کے منصب ختم نبوت کا انکار کر دے، 14 صدیوں کے بعد کشمیر کا کوئی بھی مسلمان، وہ دین دار ہو یا دنیا دار، اپنے گھر میں ایسے بندے کو بطور غلام رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج جو تو یہ کہتا ہے کہ نوز باللہ دین کو بدلا تو فاروق اعظم نے، گھر کو آگ لگائی فاروق اعظم نے، محسن کو شہید کیا فاروق اعظم نے، اور نوز باللہ جناب علی کا حق چھینا فاروق اعظم نے، پیغمبر کی توہین کی تو فاروق اعظم نے، اگر ایسا کیا ہوتا فاروق اعظم نے تو حسین اپنا کبھی بھی نہ کہتے، حسین اپنا کبھی بھی، حسین ابن علی کا کہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ عمر کی عین میں علی کو دیکھتا ہے تو علی کی عین میں اس حسین ابن علی کی ہم ذات کو بھی مانے اور حسین ابن علی کی اولاد کو بھی مانے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی کی اماں کی اولاد کو صرف اہل سنت ہی مانتے ہیں۔ کون؟ اہل سنت ہی مانتے ہیں، بھی نہیں ہی، جی بھائی کیوں مانے گا؟ تو وہی جو نکاح کو مانے گا، تو نکاح کو کون مانے گا؟ جو گواہوں کو مانے گا۔ دوسرا ان کے ہاں کیا ہے کہ اولاد علی ساری سید ہے، ہم کہتے ہیں ہم سید مانتے ہیں اولاد علی کو، لیکن وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور حسن مجتبی حسین ابن یہ نسبت رسول بھی ہمارے پاس ہے اور نسبت بطول بھی۔ اگر کوئی کہے فلاں صحابی نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں حضور ہم نے صحابی کے اعمال کو نہیں دیکھا، نسبت رسول کو دیکھا۔ اگر کوئی کہے تم سید مانتے ہو فلاں کو اور اس سید کے کام ایسے ہیں، تو سادات کا احترام اہل سنت کرتے کیسے؟ ہو سید لیکن اعمال اس کے قابل رشد نہ ہو، قابل فکر ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو امام اہل سنت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہتے ہیں اگر کوئی سید اعمال کے لحاظ سے ماٹھا ہو تو ہم نے اس کو اعمال کی وجہ سے مانا ہی کب ہے؟ ہم نے تو سید کو سید مانا ہے نسبت بطول کی وجہ سے، نسبت اس کی رگوں میں سیدہ بطول کا خون دوڑتا ہے۔ وہ سید کو سید کیسے مانتے ہیں کہ آج پریس میں اگر میرے بھائی کتاب قرآن پاک کی چھپائی کے دوران اگر میرے بھائی ڈبل چھاپا پڑ جائے، ڈبل چھاپا لگ جائے، زبر سے کا پتہ نہ لگتا ہو، تو اس صفحے کی تلاوت کریں گے؟ جی بھائی تلاوت تو نہیں کریں گے،
لیکن اٹھا کے پھینکیں گے بھی نہیں، بے ادبی بھی۔ اگر سید کے اعمال ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، کیا ہے عقیدہ، تو بے احترامی، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر اس کے پلے کچھ رہتا ہی نہیں۔ ہمارے اکابر نے کیا لکھا کہ اگر کسی بندے کا، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں لیکن وہ نبی کی آل کا احترام کرتا ہے تو اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک بھی ہو، کہلائے بھی مسلمان، کہلائے بھی مومن، لیکن پیغمبر کی آل سے بغض رکھے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ دولت ایمان کو چھین لے گا، اللہ دولت ایمان کو۔ اور جس کے دل میں محبت ہو نبی کے اہل بیت کی، واللہ وہ صرف اہل سنت ہی ہوتے ہیں۔ اچھا آپ نے کہ مولوی صاحب بڑی لمبی چھوڑی، ہم لمبی لمبی چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں، اور دشمن ٹھیکنا بھی ہو تو تب بھی چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں۔ جامع الاخبار کتاب کس کی؟ یار لوگوں کی، فصل ہے 131۔ جامع الاخبار لکھا کیا ہے؟ امام کا قول یہ ہے کہ جو بندہ محبت اہل بیت میں مر جائے وہ عقیدہ اہل سنت میں مرتا ہے۔ کیا ہے کتاب کس کی؟ جامع الاخبار، فصل 131۔ کتاب کس کی؟ میں نے پہلے کہا کہ کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا، لیکن اعتراض کیا ہے؟ نہیں، جو آپ اہل سنت ہونا، آپ میں تین چیزیں کمزوری ہیں۔ کیا ہے؟ آپ یہ تو لکھتے ہو جگہ جگہ پر میرے پیر صحابہ، تو آپ نے نبی کی آل کو تو پیر نہیں مانا۔ ان تین باتوں کا جواب انشاءاللہ ہے۔ ٹھیک، میرے پیر صحابہ یعنی آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر بلن، جانتے اس مخلوق کو؟ خلائی مخلوق تھی، بس کسی پہاڑی پہ اتر گئی۔ تیرا بچہ اپنی سائیکل پر لکھتا ہے ماں کی دعا، کتاب پر لکھا ماں کی دعا، بائک پر لکھا ماں کی دعا، گاڑی ملی تو ماں کی دعا، دکان پر لکھا ماں کی دعا۔ مطلب یہ ہے یہ اماں کو مانتا ہے، ابا کو نہیں مانتا۔ اماں کے محبت کا اقرار کرنے سے بھلا ابا کا انکار کا حمل ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اندھی کے بچے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی محبت کا اقرار کرنے سے بھلا آل محمد کا انکار کا حمل ہوتا ہے۔ تو پیروں کو مانتے ہو بھائی آپ؟ 5-6 آوازیں آئیں پیچھے والے بھائی، کوئی بندہ بیٹھا تھا مسجد میں وضو کر رہا تھا، کسی نے پوچھا بھائی کس کے مرید ہو؟ اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر نگاہ جھکاری بڑے ادب سے کہا بھائی برہان مرید ہے۔ میں نے تو پوچھا بھائی آپ سے پیروں کو مانتے ہو بھائی؟ جی بھائی آپ تو یوں خاموش ہو کے بیٹھ گئے جیسے بغیر وضو کے گھر میں بیٹھنے والی پیرنی کا نام لینا حرام ہے۔ مانتے الحمدللہ۔ اور ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے ہیں، کتنے بھائی؟ دیوبندی بھی کہیں 4، بریلوی بھی کہیں 4، اہل حدیث بھی کہیں۔ وہ 4 سلسلے کون سے ہیں؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری۔ یہ چاروں سلسلے شروع کہاں سے ہوئے؟ چشتی، سہروردی، قادری، تینوں سلسلوں کے بانی کو سیدنا علی کہتے ہیں، تو ایک سلسلہ نقشبند کا ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پیری مریدی کے 75% جناب علی سے لیا، 25% ابو بکر۔ چلو ہم نے جناب علی سے 3 بڑے سلسلے لیے، کتنے بھائی؟ ہم نے جناب علی سے 3 بڑے، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں، گزارش میں نے کی۔ ہم نے علی سے 3 بڑے سلسلے لیے جنہیں تو منکر علی کہتا ہے، اور تو جو منکر علی ہے اور اپنے کو وارث علی کہتا ہے، میں تجھے اپنے 3 بڑے سلسلے دکھاتا ہوں، تو اپنی کوئی ایک لولی لنگڑی سلسلے دکھا دے تو تو نے جناب علی سے لیا۔ میرے 3 سلسلے علی سے ملتے ہیں، تیری ایک سلسلے بھی علی سے کوئی نہیں ملتی۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ یہ اپنے حدیثیں کہاں سے لی؟ ہم نے حدیثیں نبی کے صحابہ سے بھی لی ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی ایسے لی ہیں۔ ہماری حدیث کی ہیں 6 بڑی کتابیں، کتنی بھائی؟ بولتے یہ بات ختم انشاءاللہ۔ ہماری حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی بھائی؟ یار لوگوں کی
4. کتنی 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 4. اور یہ بیچارہ جو میرے ماموں تھے ذاکر ٹائپ نا، کبھی گھر میں آتے اور بہن بھائیوں کا پروگرام بن جاتا کہ آج ماموں جی کی دوڑ لگوانی ہے، تو روٹی کے ٹکڑے 4، ماموں جی فرار. جن بیچاروں کو 4 کا عدد برداشت نہیں، ان کی کتابیں 4. پٹھان بھائی آئے کوئٹہ سے، ہوٹلیں بنائے پورے پاکستان. ہمیں پریشانی یہ ہے کہ اتنی پنجاب کی بھینسیں دودھ نہیں دے جتنی کوئٹہ والا چائے بنا رہے ہیں. اور پٹھان بھائیوں کو سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ آنے والے ملنگ 3 آتے ہیں، چائے 2.5 مانگتے ہیں. کتنی بندہ پوچھے کہ بندے تو 3 ہو، 3 کانے ہوتے ہیں. تو مجھے نمازیں کتنی ہیں آپ کی؟ فجر ہے، ظہرین ہے، مغربین ہے. یار نبی کے 3 ہو تو 3 کانے ہوتے ہیں، نمازیں تیری 3 تو پھر کیا بنے گا؟ ہماری 6 بڑی کتابیں، ان کی 4. ہماری 6 کتابوں میں جو ٹوٹل روایات ہیں ان کی تعداد 34,000. ان کی 4 کتابوں میں ٹوٹل روایات ہیں ان کی تعداد 44,000. ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں الکافی جیسی کوئی نہیں. ہماری بخاری شریف میں میرے کوئی تکرار ہٹا کے 7,000 ہے، ان کی الکافی میں 16,199 روایات موجود ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں لی وہ پیغمبر کے 145 صحابہ سے، اور انہوں نے جو ٹوٹل روایات لی وہ ان 4 سے، جن پر امام جعفر نے نام لے لے کر ان کی اپنی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں. اب 6 بڑی کتابیں ہماری 4. آپ پنجتن پاک کو نہیں مانتے، آپ نے دین پنجتن سے نہیں لیا، تو پنجتن پاک سے میں نے کیا لیا؟ 44,000 حدیثیں اس کی، 34,000 اس نے اللہ کے نبی سے ٹوٹل حدیثیں لی. کتنی؟ 92. کتنی؟ 92، 44,000. اور چھٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے انہوں نے حدیثیں کتنی لی؟ 9,228. 9,200، یعنی اللہ کے نبی سے 92 اور امام جعفر صادق سے 9200. اچھا، پنجتن پاک سے ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ سب سے آخر میں حسین ابن علی. حضرت حسین ابن علی سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جو روایات موجود ہیں ان کی تعداد ہے 43، 40 اور 3. اور یار لوگوں کے ہاں ٹوٹل 60 نہیں 60. حضرت حسن مجتبی ہم نے حدیث لی 35، یار لوگوں نے ٹوٹل 21. سیدنا فاطمہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہے بقول اس میں، جبکہ حیات القلوب باب نمبر 1، باب نمبر 51 پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. الکافی پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. تفسیر اس کی پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. جلال الجون تو پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. ذب عظیم کتاب تو پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. تو پیغمبر کی ایک ہی بیٹی مانے، اس ایک بیٹی سے تو نے کیا لیا؟ 44,000 حدیثوں میں انہوں نے محبوب پیغمبر کی بیٹی تو حدیث سے لی ہے، ان کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 1 بھی نہیں. اور اہل سنت نے سیدہ فاطمہ سے جو حدیثیں لی ہیں ان کی تعداد ہے 18. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی سے جو انہوں نے حدیثیں لی ان کی تعداد ہے 690، اور جو ہم نے لی وہ ہے 1584. تو 690 میں سے اگر 1584 نکال دیے جائیں تو باقی کتنے بچیں گے جی؟ یعنی کچھ لوگ جان رہے ہیں 690 لینے والا وارث علی، 1584 والا منکر علی. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ حضرت حسین ابن علی کی ذات ہی چلی، حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہے. راوی اہل سنت والجماعت ہے.
حضرت علی کی اولاد میں 37 اولاد علی کی ہیں راوی اہل سنت والجماعت کے. اور یار لوگوں کے ہاں نہیں ابو طالب کے بیٹے مسلم کے ابا علی کے بھائی حسن حسین کے چچا عقیل سے حدیث نہیں لینی, زین العابدین کے پوتے سے حدیث نہیں لینی. ہم مولا حسین کی 17 اولادوں سے حدیثیں لیں اور یا مولا حسین کے پڑپوتے سے حدیث کو نہیں لیں. ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ حضرت ابو بکر صدیق سے ہم نے جو حدیثیں لی ان کی تعداد ہے 142, فاروق اعظم سے 536, عثمان غنی سے 146, سیدہ ام ہانی علی کی بہن ان سے حدیث لی 26, جعفر طیار علی کے بھائی ان سے حدیث علی 26, حضرت ام ہانی سے 46, جناب عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا ان سے حدیث علی 6, اور جناب سلمان فارسی اور جناب عمار بن یاسر سے ہم نے لی 60 اور 62. کتنی جن کو تو کہتا ہے کہ نہیں یہ 3 مومن تھے, جب انہی پہ فیصلہ کر تو نے کیا لیا ہم نے کیا لیا. تو نے لیا کچھ بھی نہیں, تو تب بھی وارث اہل بیت, میں نے لکھ کا لکھ لیا میں تب بھی مڑ کر اہل بیت رسول اللہ. تیسری بات کیا ہوتی ہے ہم نے دین کہاں سے لیا؟ ہم نے دین لیا اس سے جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے؟ تیری اپنی کتاب ہے امام جعفر صادق اور ائمہ اربعہ, اس میں لکھا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شاگرد ہے, اس کا نام ہے امام اعظم. جب تو مان گیا تو میں انکار کیوں کروں؟ جی بھائی ہمت کر کے بتا کہ میرا امام جسے حدیثیں لیتا ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں, امام جعفر جسے حدیثیں لیتا ہے اسے امام باقر کہتے ہیں, اور امام باقر جسے حدیثیں لیتا ہے امام جعفر جسے امام باقر جسے حدیثیں لیتا ہے وہ کون ہے؟ اس میں ایک نام لکھا ہے, مردوں میں نام لکھا ہے معاویہ کا, عورتوں میں نام لکھا ہے عائشہ صدیقہ کا. جن تم نے دین کہاں سے لیا؟ ہم نے دین اس سے لیا جب خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے امام زید رحمہ اللہ امام باقر کے بھائی زین العابدین رحمہ اللہ کے بیٹے اور جعفر صادق رحمہ اللہ کے چچا کو اٹھایا جیل میں ڈال دیا, تو یہاں پہ سید کی میرے بھائی حق میں سب سے پہلے فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں, وہ میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے. خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے کہا کہ جیل میں ڈالا, امام اعظم کو کہا خیر دے ہمارے امام کو, ہمارے امام نے مرنا قبول کیا, جیل سے جنازہ نکلوانا قبول کیا, لیکن آل محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا. زمانہ اسی لیے میرے امام کو امام اعظم بھی کہتی ہے, شہید آل بیت بھی کہتی ہے. ہم نے دین کہاں سے لیا؟ امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا. ہم نے دین کہاں سے لیا؟ اس امام اعظم سے جس کی اولاد میں 9 افراد ایسے ہیں کہ جو اولاد ہے علی کی اور استاد ہے امام اعظم کی. استاد کس کے امام ہے؟ چلے بات ختم کریں. حضرت علی کی اولاد کتنی؟ جی بھائی 9 بیویاں, 17 بیٹے, 18 بیٹیاں, 27 آپ کے داماد, اور جناب علی کے بیٹوں میں 17 بیٹوں میں 5 سے اولاد آگے چلی, 12 سے اولاد آگے نہیں چلی. جن 5 سے اولاد آگے چلی وہ حسن بن علی, حسین بن علی, محمد بن علی, عباس بن علی, عمر بن علی. اگر کوئی بندہ آج یہ کہے میں اولاد علی تو ہوں لیکن ان 5 کی اولاد میں سے نہیں, تو سمجھ جائیے ٹوٹلی رانگ نمبر. وہ اولاد علی کبھی بھی پلہ نہیں ہو سکتا اگر ان 5 کی اولاد میں سے نہیں. وہ 5 کون؟ حسن بن علی, حسین بن علی, محمد بن علی, عمر بن علی, عباس بن علی. حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے, ان کا نام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جناب علی شلپتہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تو نام اس کا حسن مجتبیٰ ہے, حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو نام اس کا حسن مسنہ ہے, حسن مسنہ کا بیٹا جو داماد مولا حسین کا ہے, اور جناب سیدہ کلثوم سیدہ فاطمہ کا شوہر بھی ہے, جس فاطمہ کے بارے یار لوگ کہتے ہیں کربلا کے موقع پر 3 سال کی بچی تھی. یہ 3 سال کی بچی نہیں, عمر 16 سال کی تھی. مولا حسین کی بیٹی ہے, جناب حسن کے بیٹے حسن مسنہ کی بیوی. زین العابدین کربلا میں بچے تھے, راوی نے لکھا تھا بچے تھے, کس نے جھوم کے پڑھا کہ بچے تھے. پہلی نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بنتی ہے, اور دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا عقیدہ بنتی ہے. چوتھا امام
امام زین العابدین کا بیٹا ہے، جعفر صادق کا ابا ہے، امام باقر نام ہے، مولا حسین کا پوتا ہے. ان کی تاریخ ولادت ہے کون سی؟ 58 ہجری کی. اور کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. جس کا اپنا بیٹا 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا، بچہ تھا. کیا تھا؟ جس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا بچہ کیا ہے، بچہ کیا ہے، وہ چلا ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کی تصدیق کرنے کے لیے. کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کے 9 بیٹے شہید. ان میں سب سے بڑا بیٹا اولاد علی میں کون؟ جناب حضرت حسن. حسن کا بیٹا، حسن مجتبیٰ کا بیٹا، حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ کا بیٹا، اس کا نام ہے جناب محمد. اسی محمد کی 5ویں پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا اس کا موسیٰ، یعنی ابو صالح موسیٰ. یہ جوانی کے عالم کو پہنچا، دریا کے کنارے جا رہا تھا، بیٹھا ہوا سیب دیکھا، سیب اٹھایا کھایا. دل میں یہ بات آئی کہ مالک سے پوچھا، کوئی نہیں. الٹے قدموں آیا، باغ میں پہنچا اور باغ کے مالک سے کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے، بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا. تو باغ کے مالی نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ پتر لگ رہا تو پاکستانی نہیں. ایک سیب کھا کے اتنی پریشانی، مسئلہ کہ بغیر پوچھے سیب کھا لیا. تو بابا جی سمجھ گیا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑا خاص نوجوان. کہا کہ تو میری 1 سال تک ملازمت کرے گا تب تیری جان چھوڑوں گا. سال کے بعد جو آیا تو بابا جی جان گئے کہ سونا نہیں بلکہ بہت ہی خالص سونا ہے. کہ اب میری بیٹی سے شادی کر. بیٹی کون ہے؟ تو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے پیری ہے، زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے ٹوٹی منڈی، اور وہ میرے بھائی لنگڑی ڈولی ہے، اس سے شادی کر. تو اس نوجوان نے شادی کی، کمرے میں گیا، خاتون بڑی حسین و جمیل. الٹے قدموں واپس آیا کہ بابا جی کہا کچھ تھا، خاتون کوئی اور ہے. تو بابا جی نے کہا بیٹی میری میں جانتا ہوں کہ آنکھوں سے اندھی کیوں ہے، کہ آج تک کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا کوئی نہیں. کانوں سے بہری کیوں ہے، اس نے کبھی آلات موسیقی کی آواز سنی کوئی نہیں. یہ زبان سے گونگی کیوں ہے، اس کی زبان پہ اللہ کے نشکر والا جملہ کبھی آیا کوئی نہیں. ٹوٹی منڈی کیوں ہے، اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا کوئی نہیں. یہ بچی کو ہے، باپ کے مالک کی بیٹی، نام اس کا فاطمہ، 10ویں پشت میں اولاد ہے حسین ابن علی کی. جب باپ ایسا 10ویں پشت میں اولاد ہے حسن مجتبیٰ کی، جب ابا ایسا اماں ایسی، تو اللہ نے ان کو جو بیٹا عطا کیا اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے تو سیدوں کو یوں مانا، اولاد علی کو بھی مانا، اولاد حسن کو بھی مانا، اولاد حسین ابن حسن مجتبیٰ کا بیٹا حسن مصنع، ان کا بیٹا جناب عبداللہ کا بیٹا محمد، ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی. استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور حضرت حسین ابن علی کی اولاد میں جناب علی کے بیٹے حسین ابن علی ہیں. حسین ابن علی کے بیٹے وہ جناب زین العابدین عابد بیمار امام سجاد چوتھے امام ہیں. اور ان کا بیٹا 5واں امام امام باقر ہے. امام باقر رحمۃ اللہ کے 2 بیٹے امام زید، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق امام زید، اور امام باقر دونوں بھائی زین العابدین رحمۃ اللہ کے بیٹے. یہ دونوں استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور امام زید کون ہے؟ جن کی آل اولاد میں بر صغیر کے معروف خدا کے ولی جناب حضرت خواجہ محمد ویسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور خواجہ محمد ویسو دراز کون ہے؟ جن کی آل اولاد میں لاہور کی دھرتی کا اور مرد کلندر پیدا ہوا، اس نے لاہور میں بیٹھ کے اعلان کیا تھا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آج جو کہیں آپ سیدوں کو نہیں مانتے تو چلے ایک آخری پیکج ہے اور بات میری ختم. وہ بندہ جو کہے کہ آپ سیدوں کو نہیں مانتے، چھوٹی سی گزارش ہے، چہلم میں ہونے والی مجالس میں اپنے کسی مہمان کو پرچی آج ہی بھیج دیجیے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں شہادت سنائی ہے، اس مرتبہ اتنا بتا دیجیے کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہیدوں کے نام کیا ہیں. اس میں کوئی گالی ہے بھائی؟ کوئی اعتراض نہیں نا بھائی؟ حضرت علی کی بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں، سسرال والوں کے نام کیا ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کی بیویاں کتنی ہیں؟ پڑوسی کہتے ہیں 350. ہم کہتے ہیں مولا تولا. حضرت حسین کی بیویاں 7 ہیں. کتنی؟ ان سے کہو حسین حسین کرنا بڑا آسان ہے، ہمت کر کے بتاؤ کہ مولا حسین کی 7 بیویاں پہلی بیوی
کون ہے؟ کہتا شہر بانو ہے. شہر بانو کون ہے؟ ایران کی شہزادی ہے, زین العابدین کی اماں ہے, حسینی سیدوں کی دادی ہے. تو ایران کی شہزادی مدینہ میں کیسے؟ تو فوج گئی تھی مدینہ سے, تو فوج تیرے ابا کی گئی تھی, فوج تھی کس کی؟ جی بھائی, زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ فوج کس کی تھی, لشکر کس کا تھا, تخت کس کا تھا, تاج کس کا تھا, راج کس کا تھا, جھنڈا کس کا تھا, ڈنڈا کس کا تھا؟ زمانہ کہتا ہے فاروق اعظم کا. پہلے آزاد کیا, پھر نکاح پڑھایا, جناب علی نے جیب میں ڈالا ہاتھ, تو عمر نے کہا ٹھہریے, بیٹا آپ کا ہے, بھائی میرا ہے, نکاح اس کا ہے, خرچہ میں کروں گا, شادی علی کی خرچہ غنی کا, اور شادی حسین کی خرچہ عمر کا. یہ کون ہے؟ حسینی. دنیا بھر کے جتنے حسینی سید ہیں یہ سارے اولاد زین العابدین کی, زین العابدین اولاد ہے شہربانوں کی. شہربانوں کا نکاح پڑھانے والا عمر. آج عمر بن خطاب کو گالی دے, میں حلفاً کہتا ہوں واللہ وہ حسینی سید قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کوئی ایران کا میراثی ڈوب ہوگا. اماں ابا کے نکاح خان کو گالی کون دیتا ہے؟ اور جو اماں ابا کے نکاح خان کو گالی دے وہ اپنے پلے کچھ نہیں چھوڑتا. دوسری بیوی کون ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ لیلا. لیلا کون ہے؟ جناب علی اکبر شہید کربلا کی یہ والدہ محترمہ ہے, اور علی اکبر لقب ہے, نام ان کا نہیں ہے. مولا حسین کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, ان میں ایک کا نام علی اکبر ہے, اور مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, اور پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ, سردار چپا چوک داتا دربار لاہور جو خلیفہ غرور ہیں, پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار گجرانوالہ کے, انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں, اور یار لوگوں نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ بیٹا حسین کا بھتیجا علی کا بیٹا, علی کا بھتیجا حسن کا بیٹا, حسین کا پڑپوتا ابو طالب کا, شہید کربلا کا. نام اس کا علی اکبر نہیں, اس کا نام تھا عمر بن حسین بن علی. کیا نام تھا؟ واللہ. اچھا جو کہتے ہیں سیدوں کو نہیں مانتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں اگر اہل سنت نے آج تک علی کے گھر کی شہزادی تو اپنی جگہ, ملکہ تو اپنی جگہ, علی کے گھر کی نوکرانی فضہ کی توہین بھی کبھی نہیں کی. تو شہزادوں کی بات کرے, اللہ میں تو کمبر کو بھی اپنا ایمان اور ایمان کا سلطان کہتا. تو جو مرضی کہے, حسین تو حسین ہے. حسین کے 1 منٹ کے سجڑ بیلی جناب حور کو بھی میں رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں بدگمانی کبھی نہیں کرتا. تعلق جو نبی کی آل کے ساتھ ہے, منکروں کے ساتھ نہ ہم کل تھے نہ آج ہیں. یہاں پہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے جناب حسین کے بیٹے علی اکبر, اماں کا نام کیا ہے؟ کہتا لیلا. چل لیلا کی اماں کون ہے؟ علی اکبر کی نانی کون ہے؟ مولا حسین کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ میمونہ ہے. تو میمونہ کا ابو کون ہے؟ اب کیسے بتائے کہ میں علی اکبر کی اماں کے ابا, علی اکبر کی اماں کے نانا, اس کا نام ہے ابو سفیان, اور بھائی کا نام ہے, ان کی نانی کے بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. اچھا حسین ابن علی کی تیسری بیوی کون ہے؟ یہ اس کا نام سیدہ رباب ہے, بنت عمرو القیس. ایک بہن کا نکاح مولا حسین کے ساتھ ہے, اور چچا کی بیٹی دوسری کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے. انہیں کہتے ہیں آپس میں سانڈو, یعنی ہم زلف. کیا بھائی؟ اور ہم زلفی والا رشتہ تو بڑا بے تکلفی والا ہوتا ہے. یعنی امیر معاویہ کون ہے؟ جو نبی کا بھی ہم زلف ہے, علی کا بھی ہم زلف ہے, حسین ابن علی کا بھی ہم زلف ہے. اسے دشمنی کہتے ہیں, تو پیار محبت کیا ہوتا ہے؟ حسین ابن علی کی بیوی کا نام ہے سیدہ ام اسحاق. کیا نام بھائی؟ یہ بیوی حسین کی ہے, بھابی جناب حسن کی ہے. اس سیدہ ام اسحاق جو ہے, ان کے جو ام اسحاق, اس کے جو گھر والا ہے اس کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ کی جو گھر والی ہے اس کا نام ہے ام کلثوم. ام کلثوم کا جو ابا ہے اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. تو رشتہ کیا بنتا ہے کہ نواسی ابو بکر کی ہے, زوجہ حسین ابن علی کی. کتاب تیری بحار الانوار کہتی ہے کہ مولا حسین کی بیوی کا نام تھا سیدہ حفصہ. حضرت حسن مرتضیٰ کے بعد اس کا نکاح مولا حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اس حفصہ کے ابا کا نام ہے عبد الرحمن, پھپھو کا نام ہے سیدہ عائشہ, دادا کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق, پوتی ابو بکر کی ہے, بیوی حسین ابن علی کی. اچھا حضرت حسین کی اپنی بیٹیاں کون ہیں؟
میرا سینڈ سگرا تو سینڈ کبرا، سینڈ سگرا تو سینڈ کبرا، جو بندے کا پتر بن کر دانے چھوڑ سیدھے سیدھے نام بتا. کہتا ایک کا نام ہے سیدہ فاطمہ، ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ. نام سکینہ نہیں، نام ہے پیارے سکینہ، SUKAINA. لیکن نام کا پتہ یہ گھر والوں کو یا در والوں کو، انہیں کیا پتہ جو گھر کے نہ کاٹ کے. یہ دونوں بہنیں، جب یہ دونوں، ان دونوں کی شادی جو ہوئی تو دو بھائیوں کے ساتھ، یہ دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجی، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں، ابو طالب کی، ان دونوں بہنوں کی شادی جن دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے. ان کے ابا کا نام ہے عمر، دادا کا نام ہے عثمان. یہ دونوں بھائی کے دونوں بہنیں، ان دونوں بھائیوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس. اس کا نام ہے سیدہ رملہ، رملہ کی اماں ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور قریبۃ الصغریٰ کے گھر والے کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ کیا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی، داماد بھی حسین کے. سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے، سیدہ فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. بیٹیاں حسین کی، داماد حسین کے. نواسے ہیں امیر معاویہ کے، پوتے ہیں عثمان غنی کے. جنہوں نے رشتہ دیا، جنہوں نے رشتہ، انہیں پتہ نہیں لگا. لٹی ڈالنے والے میراثیوں کو پتہ لگ گیا نہیں داماد بچے نہیں تھے. عقل کی موجیں گے نا بھائی. چلیں کہ اب تو کہے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانتے نہیں تو بڑی پیار محبت کا معاملہ. یہ پارٹ 1 ہے، اس کے ٹوٹل 3 حصے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان قریب اسے کتابی شکل میں لے کر بھی آئیں گے. یہ شجر محبت نبی کے صحابہ اور نبی پاک مدنی کریم کے اہل بیت کا ہے. میں نے پہلے کہا کہ جب کوئی یہ پڑوس والا کہے نا آپ مانتے نہیں تو اسے کہو کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں. اپنی جہلم کی مجلس میں آنے والے کسی ذاکر کے ذمہ عنوان لگا دیجئے کہ آپ نے ہمیشہ شہادت سنائی ہے، اس مرتبہ ہمیں اولاد علی کے نام بتائیے، علی کی بیٹیوں کے نام بتائیے، علی کے دامادوں کے نام بتائیے، مولا حسن کی بیویوں کے نام بتائیے، بیٹوں کے نام بتائیے، بیٹیوں کے نام بتائیے، دامادوں کے نام بتائیے. اگر وہ بتا دیں اور بتائے گا جیسے نمبر ملا ہوگا نا آپ کو، حالہ کل کراس کر لیا تو جواب ایک ہی آئے گا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دی مومنٹ پلیز. تو جب ایسا کو پریشانی والا مسئلہ بن جائے تو ٹینشن مینشن لینی کوئی نہیں. سیدھا سے جیس کو کیا فری نمبر بھی لائیے، مجمع بھی آپ کا، ملنگ بھی آپ کے، مجمع ساؤنڈ بھی آپ کا، میرے بھائی ممبر بھی آپ کا، محراب بھی آپ کا، مجمع بھی سارا آپ کا، تعلیم بھی آپ کی، مولب بھی آپ کا، کتاب بھی آپ کی، کاتب بھی آپ کا، نظریہ بھی آپ کا، عقیدہ بھی آپ کا. سوال آپ کا، جواب ہمارا. بلاؤ گے تم تو آئیں گے. چلے بھائی بات ختم ہوگی میری. اچھا پوری گفتگو میں میں نے کسی کو کاف کے الفاظ سے یاد کیا بلکہ بے کے الفاظ سے یاد کیا. پڑوسی کو گالی دی، صحابہ اہل بیت کی دشمنی بیان کی. وجہ جن کے پاس جو ہو تو مال وہی بیچتا ہے. ہمارے پاس محبت ہے، محبت بیان کرتے ہیں. جن کے پاس نفرت و تبرہ کے کرتے ہیں. آپ یہ سب کے سب نے کام کرنا ہے. آپ دیوبندی ہے تب بھی، بریلوی ہے تب بھی، اہل حدیث ہے کہ ہم نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے، رب کی کتاب کا بھی دفاع کرنا ہے، نبی کی جماعت کا بھی دفاع کرنا ہے، نبی کی اولاد کا بھی دفاع کرنا ہے، پورے کے پورے سادات کا بھی. کیسے؟ دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، اہل حدیث بن کے نہیں. ہم نے یہ دفاع کرنا ہے دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، اہل حدیث بن کر نہیں، بلکہ محمدی بن کے کرنا ہے اور امتی بن کے کرنا ہے. جب ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نسلیں بھی بچے گی، فصلیں بھی بچے گی. کیونکہ آج کل بیماری کا دور ہے، سنڈیاں منڈیاں بڑی ہیں. کچھ سنڈیاں وہ ہیں جو نسلوں کو لگتی ہیں اور کچھ سنڈیاں وہ ہیں جو فصلوں کو لگتی ہیں. جو نسل کو لگ جائے وہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو برباد کرتی ہے، جو فصل کو لگ جائے وہ 6 ماہ کی محنت کو برباد کرتی ہے. یاد رکھیے گا کہ فصل کو لگنے والی سنڈی کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، فصل بچانے کے لیے سومیسائیڈل، ڈینیٹال، کراٹے سپرے موجود ہے. لیکن جو سنڈی لگ جائے میرے بھائی یہاں پہ نسل کو، وہ اس کو کہتے ہیں میرے بھائی ایرانی سنڈی. فصل کو لگنے والی سنڈی اسے کہتے ہیں امریکن سنڈی. امریکن سنڈی کے لیے کئی سپرے موجود ہیں، لیکن ایرانی سنڈی کے لیے پمپ چاہیے، احسان الہی ظہیر والا، پریشر چاہیے خاتم رضوی والا، سپرے چاہیے حق نواز چھبی.
اتفاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، آل محمد کا بھی دفاع کریں گے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقتی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد